بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی بخشش فرمائے۔ پیارے ویورز، آج کی اس ویڈیو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس مبارک کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس شریف کیسا تھا، کیا پہننا پسند فرماتے تھے اور پہننے میں کیا معمول مبارک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً قمیص پہنتے، تہبند باندھتے تھے اور چادر اوڑھا کرتے تھے۔ کپڑوں کے بارے میں کسی قسم کا التزام نہ فرماتے تھے، جو پا لیتے زیب تن فرما لیتے۔ کسی حال میں عمدہ و نفیس کی تمنا نہ کرتے اور نہ کبھی تعین کے تکلف میں پڑتے تھے۔ جو کچھ موجود اور میسر ہوتا اور ضرورت کو پورا کر دیتا، اسی پر خوشی سے اکتفا کر لیتے تھے۔ اپنا قومی لباس پہنتے تھے، ایسا فاخرانہ لباس پہننا پسند نہیں فرماتے تھے جس سے وہ دوسروں سے نمایاں نظر آئیں۔ فرماتے تھے کہ میں بندہ ہوں اور بندوں کا لباس پہنتا ہوں۔ چونکہ آپ کی طبیعت بڑی نفیس اور لطیف تھی، اس لیے لباس میں بھی نفاست اور لطافت کا خوب خیال رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو مومن کی خوبیوں میں لباس کا صاف ستھرا رکھنا اور کم پر راضی ہونا زیادہ پسند ہے۔ آپ میلے اور گندے کپڑوں کو ناپسند فرماتے تھے۔ گو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تکلف ناپسند اور جاہ پسندی سے نفرت تھی، لیکن کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیش قیمت اور خوش نما لباس بھی زیب تن فرما لیتے تھے، تاکہ دل میں اللہ عز و جل کی نعمت و بخشش پر احساس تشکر بڑھے اور جسم سے اس کا اظہار ہو۔ حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑوں میں قمیص پہننا بہت پسند تھی، چونکہ قمیص یا کرتا تقریباً پورے بدن کو اچھی طرح ڈھانپ لیتا ہے، حجم میں ہلکی اور پہننے میں خوبصورت لگتی ہے۔ نیز اس سے طبیعت میں عجز و انکساری آتی ہے، فخر و تکبر پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مرغوب اور پسند تھی۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قمیص زیب تن فرماتے تو پہلے دائیں دست اقدس دائیں آستین میں ڈالتے اور پھر بایاں ہاتھ مبارک بائیں آستین میں۔ حضرت سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قمیص مبارک کی آستین کلائی تک ہوتی تھی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیص مبارک کی آستین نہ زیادہ تنگ ہوتی اور نہ بہت کشادہ، بلکہ درمیانی ہوتی، نیز ہاتھ کے گٹوں تک ہوتی۔ قمیص میں بٹن لگے ہوتے تھے اور سینے کے مقام پر گریبان ہوتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قمیص کی آستین گٹوں تک رکھنا سنت ہے۔ حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں کہ میں بنو مزینہ کے ایک گروہ کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ ہم آپ کے دست اقدس پر بیعت کریں۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ کی قمیص کھلی ہوئی تھی، یا یہ کہ قمیص کا بٹن کھلا ہوا تھا۔
فرط محبت میں آ کر میں نے قمیص کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا اور مہر نبوت کو چھو لیا۔ یہ ایک یار وفا شعار کی طرف سے والہانہ عشق اور غایت درجہ کی دلی محبت کا اظہار ہے، بے ادبی اور گستاخی کا ارتکاب نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر نبوت چھونے سے منع نہیں فرمایا۔ صحابی نے جیسے ہی اپنے محبوب کا گریبان کھلا دیکھا، یارائے ضبط نہ رہا، بے اختیار اٹھے اور وارفتگی میں گردن مبارک کے پیچھے سے ہاتھ ڈال کر مہر نبوت کو چھونے کی سعادت حاصل کر لی۔ جذبہ لمس نے ایسا بے خود کیا تھا کہ بارگاہ نبوت کے آداب تک کا خیال نہ رہا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عقیدت اور محبت تھی، وہاں وجود بابرکت سے بھی حد درجہ پیار تھا۔ بدن اقدس کو مس کرنا، لمس حاصل کرنا اپنے لیے ہزاروں برکتوں اور سعادتوں کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ حضرت معاویہ بن قرہ نے حصول برکت کے لیے ہی مہر نبوت کو چھوا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے جانثاروں کے جذبات عقیدت دیکھ کر ان پر شفقت، عنایت اور مہربانی فرماتے تھے، ورنہ کس میں اس قسم کی جرأت کرنے کی مجال تھی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا سہارا لیا ہوا تھا۔ بدن مبارک پر یمنی منقش چادر تھی جسے آپ نے دونوں شانوں پر ڈال رکھا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حال میں صحابہ کرام علیہم رضوان کو نماز پڑھائی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا پا کر زیب تن فرماتے تو اسے اس کے خاص نام سے موسوم فرماتے، یعنی عمامہ، قمیص یا چادر۔ پھر یوں دعا فرماتے، الہی جملہ حمد و ثنا تجھی کو سزاوار ہے کہ تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا ہے۔ الہی اب میں تجھ سے اس کی بہتری چاہتا ہوں اور جس مقصد کے لیے اسے تیار کیا گیا ہے اس کی بھی بھلائی کا سوال کرتا ہوں۔ اس کپڑے کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس برے مقصد سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں جس کے لیے اسے تیار کیا گیا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرخ جوڑے میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین لگتے تھے، ایسا کوئی مرد میں نے نہیں دیکھا۔ آپ کی زلفیں تھیں کہ شانوں کے قریب پڑ رہی ہوتی۔ حضرت ابو رمثا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے بدن اقدس پر دو سبز چادریں پہنے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سفید کپڑے پہننا اختیار کرو۔ چاہیے کہ تمہارے زندہ بھی سفید کپڑے پہنے اور اپنے مردوں کو بھی سفید کپڑوں میں ہی کفن دو، کیونکہ یہ تمہارے کپڑوں میں بہترین کپڑا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید لباس زیب تن فرمائے ہوئے تھے۔ سفید کپڑے آپ کی طبیعت کو اس لیے مرغوب اور پسند تھے کہ تمام رنگوں میں سفید رنگ زیادہ پاکیزہ، عمدہ، موزوں اور جاذب نظر ہوتا ہے۔ اس پر داغ دھبا لگ جائے تو دوسرے رنگوں کی نسبت زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ نیز طبیعت میں تواضع، عجز
اور انکسار رہتا ہے، اس میں تکبر اور رعونت پیدا نہیں ہونے پاتی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لباس کے صدقے میں دونوں جہاں میں ہمارے عیبوں کو چھپائے رکھے اور ہماری بلا حساب مغفرت فرما کر ہمیں داخلہ جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔